السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے انگلش کلاس 5 کا لیسن نمبر ہے 6 اور لیکچر نمبر ہے 2۔ کلاس 5 کا سبجیکٹ ہے انگلش، لیکچر نمبر ہے 2، لیسن نمبر 6 دا گاربیج تھرور، یعنی ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ دا گاربیج تھرور۔ گاربیج مین کیا ہے؟ کچرا، تھرور مین کیا ہے؟ پھینکنے والا۔ پہلے آپ ٹاپک کا سمجھ لیں، ٹاپک ہے کیا۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے انٹروڈکشن میں، آپ پہلے پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی بتاتی ہوں۔ انٹروڈکشن، تعارف، کہتے ہیں دا گاربیج تھرور از اے لیسن اباؤٹ دی ہمبلنس اینڈ ٹالرنس آف آور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ پھینکنے والا ہمارے نبی پاک کی عاجزی اور رواداری کا سبق ہے۔ It describes the unique qualities of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یونیک مین کیا ہے؟ انوکھی۔ کوالٹیز مین کیا ہے؟ خصوصیات۔ ہمبلنس کا مین کیا ہے؟ عاجزی۔ ٹالرنس کا مین کیا ہے؟ رواداری۔ دیکھیں اب اس میں کیا ہے، دیکھیں کہتے ہیں کچرا پھینکنے والا۔ آپ نے کبھی اپنے گھروں سے وہ والا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بری عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن ہمارے نبی نے پھر بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی بری عورت کی، تو ان کے اوپر نا کچرا نہیں پھینکا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا کہ آج بری عورت کہاں پہ ہے، وہ ان کی بارے میں انکوائری کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ انکوائری کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ پھر وہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بے بسی سے اپنے بستر پہ لیٹی ہے، گھر گندا پڑا ہوا ہے، وہ ان کی گھر کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بری عورت کیوں کچرا پھینکتی تھی، کیوں نہیں پھینکتی تھی، وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیشنل لرننگ آبجیکٹیوز، آفٹر ریڈنگ دس لیسن دا پوپلز ول کم ٹو نو اباؤٹ۔ کہتے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد شاگردوں کو اس چیپٹر میں یا اس سبق میں جو بھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ کیا ہے؟ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹیز سچ ایز ہمبلنس۔ کہتے ہیں حضور انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں جیسے عاجزی، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹیز سچ ایز ہمبلنس۔ حضور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جیسی عاجزی۔ دیٹ گڈ بیہیویئر کین چینج دی مائنڈ آف اپوننٹس۔ اپوننٹس مین کیا ہے؟ مخالفین۔ کہتے ہیں یہ اچھا سلوک مخالفین کے ذہن کو بدل سکتا ہے، چینج دا مائنڈ، بدل سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ لرن اینڈ نو۔ اس میں یہ انہوں نے ورڈ دیے ہوئے ہیں، ان کو پنچویشن کیسے کرنا ہے وہ بتائے ہوئے، جیسے یہ دیکھیں، ورشپ، انسٹیڈ، ٹیز، کیپ، فرائٹنڈ جیسے برائٹنڈ پڑھتے ہیں، امپریس، میلٹ، فیلٹ، ریونج، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈز میننگ ہے، اسٹوڈنٹس یہ آپ نے لرن کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈز ہیں اور یہ میننگ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ فرسٹ کیا ہمارے پاس؟ اگینسٹ، خلاف، ٹو اپوز سم ون، کسی کے مخالف کرنا۔ گاربیج، کچرا، ویسٹ مٹیریل جو ضائع مواد ہوتی ہے۔ رسپانس، جواب، رپلائی آف این ایکشن، ایک کارروائی کا جواب۔ فرائٹنڈ، ڈرونا، افیڈ آف، ٹو فیئر کا مین کیا ہے؟ ڈرنا۔ دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے۔ گلٹی، مجرم، ٹو ڈس اوبے اے رول، کسی اصول کے خلاف ورزی کرنا۔ اپالوجائز، معذرت خواہ، ٹو سے سوری، معذرت کہنا۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ نیکسٹ پیج ہمارا 21 ہے۔ ریڈ اینڈ کمپریہینس، یعنی ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور کمپریہینس دیکھتے ہیں۔ ونس این اولڈ وومن لیوڈ ان مکہ۔ کہتے ہیں ایک بری عورت مکہ میں رہتی تھی۔ ایٹ دی ٹائم آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت میں، اگر ہم اس پوری لائن کا ترجمہ کریں، ونس این اولڈ وومن لیوڈ ان مکہ ایٹ دا ٹائم آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت ایک بوڑھی عورت مکہ مکرمہ میں رہتی تھی. شی ورشپ آئیڈلز، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں آئیڈلز کیا ہے؟ بتوں. ورشپ کیا ہے؟ پوجا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس when the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the people of Makkah to worship one Allah instead of many gods, most of the people became against him. کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بہت سارے خداؤں کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا تو بشتر لوگ اس کے خلاف ہو گئے. اگینسٹ، خلاف، انسٹیڈ بشتر. ٹھیک ہے. دا اولڈ وومن واز ون آف دیم، ان میں بری عورت بھی ان میں سے ایک تھیں. ٹھیک ہے. شی وانٹیڈ ٹو ٹیک ریونج فرام دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم because he forbade the people to worship idols. ریونج، انتقام لینا. فاربیڈ، مین کیا ہے؟ منع کیا. پیپل ٹو ورشپ آئیڈلس، بتوں کی پوجا کرنے سے. کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا تھا. شی تھاٹ آف اے پلان ٹو ٹیسٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے منصوبہ کے بارے میں سوچا. ایوری مارننگ شی سویپٹ ہر ہاؤس. سویپٹ مین ہے جھاڑو دینا. ہر صبح وہ گھر میں جھاڑو دیتی تھی. شی پٹ دا گاربیج ان اے ڈسٹ بن اینڈ پلیس اٹ آن دا روف آف ہر ہاؤس. اس نے کچرے کے ڈسٹ بن میں ڈال کر اپنے مکان کی چھت پر رکھا ہوا ہوتا تھا. She emptied the dustbin on the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم while passing by her houses. empty ہوتا نا خالی کرنا، یہ خالی کر دینا، خالی کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچرے کی ڈسٹ بن تھی وہ خالی کر دیتی. نیکسٹ پیج پر آ جائے. شی کنٹینیوڈ دس پریکٹس بٹ ڈڈ ناٹ گیٹ اونلی رسپانس فرام دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں انہوں نے یہی اپنی روز کی مشق جاری رکھی لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. یعنی انہیں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ظلم جو ہے وہ کافی دیر تک برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے. ون ڈے شی ڈڈ ناٹ تھرو گاربیج آن دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. اٹ واز اسٹرینج فار دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب و غریب تھا. اسٹرینج مین عجیب و غریب. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم thought that she would be ill and he
صلی اللہ علیہ وسلم should go to inquire about her health. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ بیمار ہوگی اور اس کی صحت کے بارے میں انکوائری کے لیے جانا چاہیے. دیکھیں وہ ڈیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتی تھی, کوڑا کرکٹ کی ڈسٹ بن خالی کرتی تھی, یعنی کوڑا کرکٹ کچرا جتنا بھی ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکتی تھی. ایک دن کیا ہوا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی ان کی فکر ہو رہی تھی, شاید وہ بیمار ہو سکتی ہے اس لیے وہ نہیں آئی. پھر انہی کی صحت کی انکوائری کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی کرتا تو ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں جاتے, اچھا ہوا بیمار ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بھی تو کرتی ہے, ہمارے ساتھ کرے گی تو اپنے ساتھ بھی تو ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں سوچتے. کہتے ہیں دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم went to her house and saw the woman lying on her bed helplessly. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر جا کے دیکھا کہ اس عورت کو جو بے بسی سے اپنے بستر پر پڑی تھی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلِيٌّ خُلُقٍ عَظِيمٌ. وَإِنَّكَ لَعَلِيٌّ خُلُقٍ عَظِيمٌ. Next ہمارے پاس she was frightened to see the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم before her. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی. She thought that he would take revenge. اس نے سوچا کہ وہ انتقام لیں گے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے انتقام لیں گے. But the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that he صلی اللہ علیہ وسلم had come to know about her health. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کی صحت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. The woman felt guilty and apologized the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت نے مجرم محسوس کیا, اپنا مجرم جو بھی وہ کرتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس نے محسوس کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. The holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم forgave her. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. The holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم behavior impressed her so much that she embraced Islam. حضور انبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اگر آپ کو ریڈنگ میں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی آپ کو کسی بھی لائن کی, آپ کو کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو آپ نے میرے سے گروپ میں پوچھ لینا ہے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.